این اے جو 157 ہے، یہ جو ملتان کا حلقہ ہے جہاں پر 11 سپٹمبر کو الیکشن ہو رہا ہے، اس حوالے سے اگر میں تھوڑی سی آپ کو ایک نئی ڈیولپمنٹ جو آئی ہے، جو نئی انفارمیشن آئی ہے، وہ ذرا شیئر کرتا چلوں۔ یہاں پر مہر بانو جو قریشی ہیں، وہ شاہ قریشی کی جو بیٹی ہیں، وہ ان کا مقابلہ ہو رہا ہے علی موسیٰ گیلانی کے ساتھ، جو یوسف رضا گیلانی کے بیٹے ہیں۔ تو جہاں پر میں نے اپنی پچھلی 2 ویڈیو کے اندر بتایا ہے کہ کون سی دھڑا کس کے ساتھ ہے، کس کا پارٹی کیوں وہ بہتر پوزیشن میں ہے۔ آج یہاں پر ایک بات کروں کہ بڑے اہم رکن جو ملتان کے مانے جاتے ہیں، بڑا نام ہے ان کا، وہ سکندر ایاز بوسن صاحب ہیں۔ انہوں نے دوبارہ واپسی کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اور انہوں نے کھل کر حمایت کا اعلان کیا ہے مہر بانو قریشی صاحبہ کا، جو این اے 157 کے اوپر پی ٹی آئی کی امیدوار ہیں۔ یہ جو سکندر بوسن صاحب ہیں، یہ پہلے کاف لیگ میں رہے، پھر نون لیگ میں رہے، پھر پی ٹی آئی میں آئے، پھر ان کو ٹکٹ دیا گیا۔ پھر ٹکٹ کے حوالے سے کیونکہ یہ شاہ قریشی کے بڑے قریب تھے، لیکن جو جہانگیر ترین صاحب تھے، وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ سارے لوگ یہاں سے ان کے ہوں، تو وہاں پر جو احمد حسین دیہڑ صاحب تھے، انہوں نے احتجاج کیا تھا، پھر ٹکٹ ان کو دے دیا گیا تھا۔ تو اس لیے جو بوسن صاحب ہیں، یہ بڑے ناراض ہیں اس پچھلے 3-4 سال تھے شاہ قریشی سے کہ آپ نے ٹکٹ مجھے دیا، پھر اس کے بعد واپس لے لیا، کیونکہ یہ بڑی جو لوکل پالیٹکس ہے اس کے اندر بڑی یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ آپ کو کون سی پارٹی کتنی اہمیت دے رہی ہے۔ تو اس لیے ان کی ایک ناراضگی کی جو وجہ ہے وہ بہرحال جائز ہے پولیٹیکلی، تو اس لیے وہ شاہ قریشی سے بڑے ناراض بھی تھے۔ اب کیونکہ احمد حسین دیہڑ صاحب دوبارہ راہیں انہوں نے جدا کر لی ہیں، تو اس لیے جو بوسن صاحب ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ سیٹ اب خالی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، اس لیے انہوں نے ایک اچھا موقع پولیٹیکلی جس کو کہتے ہیں کہ اس کو استعمال کیا ہے۔ اس موقع کے اوپر جب شاہ قریشی کو لوگوں کی ملتان کے اندر ضرورت ہے، ان کی بیٹی الیکشن لڑ رہی ہے، تو وہاں پر جو این اے 157 ہے، وہ سکندر بوسن صاحب کا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اثر و رسوخ ہے تھوڑا بہت، 3-4 یونین کونسل ہیں جہاں پر میں جانتا ہوں ان کے اپنے بندے ہیں، وہ وہاں پر ہم نے دیکھا ہے وہ کمپین بھی کر رہے ہیں وہاں پر شاہ قریشی کے ساتھ، تو ابھی تک وہ نہیں دیکھے، لیکن بہرحال وہ علیحدہ کمپین ضرور کر رہے ہیں مہربانوں کو۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر یہ گیلانی خاندان کو گو کہ وہ پہلے حمایت نہیں کر رہے تھے جو سکندر بوسن ہے موسیٰ کی، اس لیے دھچکا نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال اس حوالے سے ضرور دھچکا ہے کیونکہ وہ ان کے مخالف جو قریشی صاحب ہیں، ان کی بیٹی کی حمایت میں آگے ہیں۔ تو اس لیے یہاں سے جاوید ہاشمی سٹل، جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا، وہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ وہ کس کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ میرا نہیں خیال کہ مہربانوں کے حق میں فیصلہ کریں، مگر اگر وہ نیوٹرل بھی رہتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ایکچولی نیوٹرل اگر وہ رہتے ہیں تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں یہ ایک حساب سے، ایک حوالے سے شاہ محمود قریشی کی حمایت ہی ہوگی، کیونکہ ان کا بھی ایک بڑا قد کاٹ ہے سیاسی حوالے سے ملتان کے اندر، اس سیٹ کے اوپر بھی، تو اس لیے وہ بھی موسیٰ گیلانی کی اگر حمایت کا اعلان نہیں کرتے، وہ ووٹ نہیں مانگتے، تو یہ بھی شاہ قریشی کے لیے بہتر رہے گا۔ پھر 2 یونین کونسلیں ہیں وہاں پر، جو پیپل پارٹی کے جو ایک چیئرمین تھے، انہوں نے الحاق کیا ہے ان کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے جو شاہ قریشی ان کے ساتھ، زین قریشی کے ساتھ انہیں پریس کانفرنس کی ہے۔ پھر اس کے بعد جو عبدالغفار ڈوگر جو نون لیگ والے ہیں، ان کے اپنے جو قریبی لوگ ہیں، وہ میں نے پہلے بھی بتایا، وہ بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں جو شاہ قریشی کے کلب کے اندر، اس کے حمایت کے اندر مہربانوں کی۔ تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر جو گیلانی خاندان ہے اس کو بڑا مشکل ہے، وہ کہ گیلانی خاندان بڑی ہمت کر رہا ہے، بڑی ان کے 4 جو سپوت ہیں، بیٹے ہیں، وہ بالکل کمپین خوب طرح سے وہ کمپین کر رہے ہیں، ان کو حمایت بھی حاصل ہے ظاہر وفاق کی طرف سے، لیکن وفاق کے اندر فنڈ سوائے بجلی کے آپ کچھ نہیں دے سکتے، لیکن یہ میں بتاتا چلوں یہ تھوڑا رورل ایریا بھی ہے، تو اس میں یہ بجلی ان چیزوں کے مسائل ہوتے ہیں، وہ ان کو بہرحال وقتی طور پر فوری طور پر وہ حل بھی کیے جا رہے ہیں تاکہ ووٹ جو بینک ہے وہ علی موسیٰ گیلانی کا وہ ذرا بڑھے۔ تو یہ بہرحال اس سیٹ کے اوپر بڑا اچھا مقابلہ ہے 11 کو، کیونکہ ایک تو عمران خان صاحب یہاں پہ الیکشن نہیں لڑ رہے، پھر جو شاہ قریشی ان کو تھوڑا سا یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ہیٹ آئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی، گورنمنٹ کہہ رہا ہوں ان کی اپنی پارٹی کی طرف سے بھی، بہت سے حلقوں کی طرف سے، کہ یہ آپ نے پہلے اپنے بیٹے کو اٹھایا، پھر اپنی بیٹی کو آپ کھڑا کر رہے ہیں اس الیکشن کے لیے۔ تو اس حوالے سے جو لوکل جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے
وہ تھوڑا سا اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے. ضرور جو ایم پی اے وغیرہ ہیں وہ ایکٹیو ضرور ہیں، لیکن وہ لوگ ایکٹیو نہیں ہیں جو جس کو کہتے ہیں یوتھ جس طرح ایک جذبے کے ساتھ الیکشن میں حصہ لیتی ہے. دیکھتے ہیں وہ بات کیا شاہ صاحب کے لیے مشکل پیدا کرتی ہے، یا جس طرح سے شاہ صاحب ایک بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور لوکل پالیٹکس کے بڑے ماہر ہیں، کیا وہ اس دفعہ کامیاب کرا پاتے ہیں اپنی بیٹی کو. دیکھتے ہیں. بہرحال تھینک یو سو مچ.